بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد حسن مالک ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آن پوائنٹ۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ٹرمپ کی جانب سے متعارف کرایا گیا گولڈن کارڈ ویزا، اس کی کیا سچائی ہے، اس کو متعارف کروانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، کیا یہ کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو عام عوام کے لیے ایک آسانی پیدا کرے گی، یا پھر یہ کوئی نئی متنازع پالیسی ہے جو ایک بار پھر سے امریکہ کی جانب سے کوئی نیا جو ہتھ کنڈا ہے وہ اپنایا گیا ہے کسی نئے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرتا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، امریکی شہریت $50 لاکھ میں ٹرمپ کی نئی گولڈ کارڈ سکیم کا پورا سچ سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا شروع کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب صرف پیسے سے امریکی شہریت حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا ویزا متعارف کروایا ہے جسے گولڈ کارڈ کہا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت ہے $50 لاکھ۔ لیکن یہ ویزا ایک سنہری موقع ہے یا ایک بڑی چال؟ اور سب سے اہم بات، کیا دوسرے ممالک بھی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں، یا ماضی میں کوئی ایسی جو اسٹریٹجیز ہیں دوسرے ممالک نے بھی امپلیمنٹ کی ہیں کسی ٹارگٹ یا کسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نئی گولڈ کارڈ سکیم کے ہر پہلو پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ امیر افراد کے لیے ایک جنت ہے یا پھر ایک اور متنازع پالیسی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اینڈ میں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں آپ اس نئی پالیسی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، گولڈ کارڈ ویزا دراصل ہے کیا؟ یہ ویزا امیر افراد کو امریکہ میں رہنے کے لیے، امریکہ میں رہتے ہوئے سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور آخر کار شہریت حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوں کم از کم $50 لاکھ۔ جی ہاں، یہ ہے ٹرمپ صاحب کا کہنا کہ اگر زیادہ لوگ یہاں آئیں گے، زیادہ لوگ یہاں پر آنے کے بعد کامیاب ہوں گے، تو ایک انڈائریکٹلی جو امریکہ کی اکانومی ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا اور یہ ملک کے لیے ایک فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، فائنینشلی سٹیبل ہیں، ان کو امریکہ موو کرنے کے لیے اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے EB-5 یعنی کہ انگریزی کے 2 حروف E اور B اور نمبر 5 یہ ویزا ہوا کرتا تھا امریکہ کی جانب سے، لیکن اب اس ویزے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ پیش آئی؟ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں ناظرین۔ 1999 میں امریکہ نے ایک ویزا متعارف کروایا تھا EB-5 کے نام سے، جس کے تحت اگر کوئی غیر ملکی امریکہ میں $10 لاکھ کی سرمایہ کاری کرے اور کم از کم 10 نوکریاں پیدا کرے تو اسے گرین کارڈ دے دیا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین، مسئلہ کیا ہے؟ اس کے کیا جو ہے پرابلم سامنے آئے اس ویزے کی کو متعارف کروانے کے بعد، کہ ایک تو اس پروگرام میں کافی جو فراڈز ہیں وہ دیکھنے میں آئے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو حکومت ہے اس کو فگر آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیش ان فلو کہاں سے ہو رہا ہے اور آؤٹ فلو کہاں سے ہو رہا ہے، مطلب وہ ٹریک رکھنے میں ان کو کافی مشکل وقت جو ہے درپیش آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر لوگوں نے اس ویزے کو ایک شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور امریکی حکومت کی ایک رپورٹ 2021 میں کہا گیا تھا کہ EB-5 جو ویزا ہے اس کے اندر ایک بھاری مقدار میں جو ہے بدعنوانی جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے، اور حکومت کے پاس اس سے نپٹنے کا کوئی شاید راستہ نہیں رہا تھا، تاہم انہوں نے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویزے کو ہی بند کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جن کے پاس یہ ویزا ہے ان کے پاس اگر زیادہ دولت نہیں ہے تو وہ کس طرح اس ویزے کو یا امریکہ کی جانب رخ کر سکتے ہیں؟ امریکہ کی جو ٹیریٹریز ہے، جو ان کی ایک حد ڈیفائن کی گئی ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر کس طرح پہنچ کے خود کو ایک سٹیبل انسان کے طور پر متعارف کروا سکتے ہیں؟ ناظرین، گلوبل کلاس سٹیزن، ورلڈ گلوبل کلاس سٹیزن، اگر آپ ایک کامیاب ترین بزنس مین ہیں اور امریکی معیشت میں پیسہ لا سکتے ہیں تو آپ اس ویزے کے بڑے آسانی سے اہل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں $50 لاکھ رکھنا یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسانی سے زیادہ تر لوگوں کے پاس اسیسیبل ہے، اور ڈالر کرنسی بھی ایسی جو کہ دنیا میں سب سے ڈومیننٹ کرنسی ہے اور جو پوری انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اوپر وہ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں آگے چل کے اڑ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس قدر جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور کیا امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو ایک میجر بوسٹ مل سکتا ہے۔ ناظرین، اب سوال اگلا یہ ہے کہ کیا روسی ارب پتی افراد کیا وہ بھی پیسہ لا کے امریکہ میں اپنی شہریت حاصل کر سکتے ہیں اس گولڈ کارڈ ویزا کے تحت؟
جب ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ممکنہ طور پر کہا کہ میں کچھ روسی جو افراد ہیں ان کو جانتا ہوں، جو کاروباری افراد ہیں، اور ان پر وہ اچھے لوگ ہیں، اگر وہ ادھر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے جو ڈیوریشن کہہ لیں یا کتنے لوگوں کو یہ جو ویزا ہے الاٹ کیا جائے گا، اس کی جو ابھی کوئی نمبر ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ اور ٹرمپ کی جانب سے جو روسی اہلکاروں کا جو بیان دیکھنے میں آیا ہے وہ ایک متنازع بیان کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اور نئی جو پابندیاں ہیں روسی افراد کے حوالے سے وہ لگ بھی سکتی ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی جو روس کے افراد ہیں ان کو امریکہ میں آ کر جو کاروبار کے طور پر وہاں مقیم ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماضی جو روس اور امریکہ کا اگر ہم ماضی پہ ایک مختصر سی نظر دوڑائیں تو ان کے جو حالات ہیں وہ کشیدہ سے کشیدہ ہی رہے ہیں، اور آج بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک میجر ڈسپیوٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا تو امریکہ ہی وہ ایک سول قوت کہہ لیں، ایک انفرادی قوت تھی جس نے یو ایس ایس آر کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، اور اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں جس طرح کئی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں وہ نکل کے سامنے آئی تھیں۔ ناظرین، اس پروگرام کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، میں جس طرح ابھی آپ کو بتا رہا تھا، ہم جتنے چاہیں، ٹرمپ صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم جتنے چاہیں ہم اتنے ویزے فروخت کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کی معیشت ہے، اگر ضرورت سے زیادہ جو افراد امریکہ میں آ جائیں گے تو کیا وہ ان لوگوں کو کیٹر بھی کر پائیں گے؟ ہم جس طرح ریسنٹلی ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ کرائسس کی ایک بہت جو بڑی مقدار ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور ہائپر انفلیشن تو پوری دنیا میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہاؤسنگ کرائسس سے دوچار ہے کینیڈا، اور وہ بھی شاید اسی لیے کیونکہ کسی زمانے میں کینیڈا بھی جو ہے وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ لے کے آپ کو اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتا تھا۔ ناظرین، اب کچھ ایسے ملکوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ماضی میں یا آج بھی جو ہے پیسوں کے عوض آپ کو اپنی رہائش یا پرماننٹ ریزیڈنس یا نیشنلٹی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات 100 ارب درہم کی سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو گولڈن کارڈ دیا جاتا ہے۔ برطانیہ، اسپین، یونان کی سرمایہ کاری جو کرتے ہیں، برطانیہ، اسپین، یونان، ان ممالک میں بھی سرمایہ کاروں کو ویزے دیے جاتے ہیں، لیکن حالیہ سالوں میں منی لانڈرنگ کے خدشات کی وجہ سے ان ممالک میں کئی جو ہے ویزا کے پروگرام وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ کریبین ممالک کی اگر بات کریں جن میں ڈومنیکا ہے، گریناڈا ہے، سینٹ کیٹس ہے، یہاں 2 سے 3 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ وہاں کی شہریت مل جاتی ہے۔ امریکہ پہلی بار اپنی شہریت کو جو ہے وہ بیچنے جا رہا ہے، اور اس کا تجربہ کس طرح کا رہتا ہے امریکہ کے لیے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہو سکتا ہے، اور کیا یہ آسانی پیدا کرے گا یا کوئی نیا جو ہے تنازع دنیا میں کھڑا ہو سکتا ہے، یا امریکہ کی جو ٹیریٹری ہے، گورننس ہیں، ان کے اندر ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی تنازع آ سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے ناظرین؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی مثبت بدلاؤ آ سکتا ہے؟ ہاں، امریکہ کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے کئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح اپنے پیسے کو، مطلب دیگر ممالک سے اگر لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے پیسے، انلیگل منی کو، بلیک منی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو لیگل بنانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے اس ویزے کا سہارا لے سکتے ہیں، تو یہ ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا نے بھی اسی طرح کا ویزا دیا تھا، ماضی میں ہم نے دیکھا تھا، اور پھر کرپشن کی بنا پر ہی اس ویزے کو انہوں نے بند کر دیا تھا، یعنی کہ پیسے کے عوض سمپلی ویزا وہ اب نہیں دے رہے۔ آسٹریلیا نے اس پالیسی کو بند کر دیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر ممالک ہیں وہ جو ایک ایسی پالیسیاں اپنا رہے ہیں جو ویزے کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو پالیسیاں جو ہیں وہ سخت سے سخت کرے باہر کے لوگوں کے لیے جو اس ملک میں آنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں امریکہ کے لیے یہ چیز کیا ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال اس ویڈیو کے اختتام پر یہ اٹھتا ہے، کیا یہ ویزا واقع ہی امریکہ کی معیشت کو فائدہ پہنچائے گا، یا صرف یہ امیروں کو ایک آسان راستہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، یا پھر جو آل اوور دی ورلڈ جو مافیاز ہیں، جو بلیک منی کی ایک بہت بڑی کوانٹی جو ہے اپنے پاس لے کے بیٹھے ہیں، یا صرف اس بلیک منی کو وائڈ کرنے کا بھی یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے ناظرین اس پورے سینیریو کے اوپر؟
آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور تھاٹس آن اٹ. اور انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ضرور حاضر ہوگا. تب تک اپنے میزبان محمد حسن مالک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.